يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جبکہ وہ رسول تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں واضح فرمایا کہ سرور انبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک حیات بخش پیغام ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے کیسی کیسی مردہ قوموں کو زندگی اور تازگی بخشی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اسلام کے پیغام کو قبول کر کے عرب کے بادیہ نشین ایسا زندہ ہوئے کہ ان کے طفیل سے اس وقت کی دنیا میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس لیے عام طور پر ساری اولاد آدم کو اور خاص کر مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام کی قدر کریں اور اس سے اپنی زندگیوں کو تازہ کریں۔ پھر فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور انسان کے افکار اور اعمال میں اس کا ایک خاص قانون کام کر رہا ہے۔ انسان کا دل ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، اس کے ارادے اور جذبات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اچھائی سے برائی میں جا پڑتا ہے، اور کبھی اچانک برائی سے اچھائی میں جا نکلتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی دل کی نگرانی سے غافل نہ رہے۔ غفلت دور کرنے کا صحیح اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اس بات کو پیش نظر رکھے کہ مجھے ایک دن اس کے حضور میں جانا ہے۔ اس رکوع کے ابتدا میں بھی خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں سے خطاب کا آغاز ہوا اس رکوع کا، اور پھر 2-3-4 آیتوں کے بعد پھر خطاب ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایک ہی رکوع میں 2 مرتبہ اس خاص پیغام کی طرف اس خاص انداز میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو متوجہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلائیں، وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، تم کو ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ جہاں تک زندگی کا سوال ہے، ائمہ مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ ان اقوالوں میں یہ ہے کہ قرآن زندگی ہے، اسلام زندگی ہے، اور اسلام میں مسلمان کا علم حاصل کرنا زندگی ہے۔ علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے۔ علم زندگی دیتا ہے، جہالت مردہ بنا دیتی ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ اقوال ہیں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان سب کی طرف بلانے والا، چاہے وہ اسلام کی طرف بلانے والا ہو، علم کی طرف بلانے والا ہو، جہاد کی طرف بلانے والا ہو، قرآن کی طرف بلانے والا ہو، حق کی طرف بلانے والا ہو، جتنے احکام ہیں سب کی طرف بلانے والی ذات کون سی ہے؟ ارے بلانے کو تو اللہ بلاتا ہے، مگر ہمارے اور آپ کے درمیان بلانے والی ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ وہ بلاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں رسول بلائیں آ جاؤ۔ اس لیے آ جاؤ کہ رسول جب تمہیں بلاتے ہیں تو تمہارے آنے میں تمہاری زندگی ہے۔
تمہارے مردہ دلوں کی زندگی ہے. رسول کی دعوت پر جمع ہو جانا تمہاری روحانی زندگی کی علامت ہے. مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو شاعر ایک مقام پر کہتا ہے کہ مردہ دل زندہ ہوئے آقا کی صورت دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے جاہل قوم تھی عرب کی, کیسی ظالم قوم تھی عرب کی کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بات بات پر لڑائی جھگڑا, بات بات پر خون خرابہ, بات بات پر دشمنی ایسی کہ سر در سر باپ دادا سے, بڑے دادا سے, چھوٹے دادا سے سلسلہ چل رہا ہے کہ کئی سر ختم ہو گئے ہیں کہ وہ اس کا قتل کرتا ہے, یہ اس کو قتل کرتا ہے. قتل و غارت گری عام, لوٹ مار عام, لڑکیوں کی زندہ درگور, لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام, عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں, مال محفوظ نہیں, انسان محفوظ نہیں. بالکل ایک ایسا ماحول کہ دہشت, وحشت, آتنک کا ماحول. ایسے خطرناک ماحول کو بدلنے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو شاعر کہتا ہے کہ مردہ دل زندہ ہوئے آقا کی صورت دیکھ کر, مردہ دل زندہ ہوئے آقا کی صورت دیکھ کر, زندہ دل خربا ہوئے آقا کی صورت دیکھ کر. زہد و تقویٰ کچھ نہیں پر مطمئن ہو اس لیے بخش دے گا رب ہمیں آقا کی صورت دیکھ کر. آقا کی غلامی وہ غلامی ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ جب تمہیں رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ. مفسرین اکرام الگ الگ نام دیے ہیں. ان میں سے ایک نام ابی بن کعب کا ہے, ایک نام ابو سعید کا ہے, ایک نام ابو سعید المعلا کا ہے, ابو سعید بن المعلا کا ہے. تو یہ تینوں نام ہے, واقعہ ایک ہے. روایتیں الگ الگ ہیں. صحیح بخاری کی روایت الگ ہے, دیگر احادیث کتب کی روایتیں الگ ہیں. تفسیر ابن کثیر نے الگ نام لیا ہے, تفسیر مظہری نے الگ نام لیا ہے, تفسیر روح البیان نے الگ نام لیا ہے. تو الگ الگ تفاسیر نے الگ الگ نام لیے, مگر واقعہ ایک ہے. واقعہ کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ہے. آپ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, آواز دیتے ہیں کہ اے بھائی آ جاؤ, ابو سعید آ جاؤ. تو آنے میں تاخیر کرتے ہیں, تاخیر ہوتی ہے. تاخیر کا سبب پوچھتے ہیں جب نماز ختم ہوتی ہے, کیونکہ وہ نماز میں ہے. آپ نے آواز دی تو نماز توڑے نہیں, بلکہ آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں. کنٹینیوٹی کر کے اس کا جب اختتام ہوا تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو عرض کریں کہ یا رسول اللہ, میں حالت نماز میں تھا, جب آپ نے آواز دی میں اس وقت عبادت میں تھا, اور میری اپنی عبادت کو کمپلیٹ کر کے مکمل کر کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے, میں نماز مکمل کر کے آیا. تو آقا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں پڑھا, کیا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, جب تمہیں رسول بلائے تو نکل کر کے آ جاؤ فوراً. یہیں سے اہل اللہ اس مسئلے کا استنباط کرتے ہیں, اگر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلاتے ہیں, اجابت رسول پر حاضر ہونا تمہاری نماز کو توڑتا نہیں, بلکہ حکم رسول کی تعمیل ہوتی ہے. حکم رسول کی تعمیل کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں, تمہاری عبادت میں کوئی خلل نہیں پڑے گا, کیونکہ رسول کا چہرہ تکنا بھی تو عبادت ہے, رسول کو دیکھنا بھی تو عبادت ہے, ان کی سنگت و صحبت میں رہنا ہی تو عبادت ہے. ان سے زندگیاں ملتی ہیں, دل مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. مردہ زمین میں جو ہے رحمت کی بارش ہوتی ہے. جس طرح مردہ زمین پر ظاہری بارش جب ہوتی ہے تو وہاں پر رحمت کی فصل اگ کر کے آتی ہے, تو ایسے ہی جو ہے مردہ دلوں پر جب آقا کا فیضان جاری ہوتا ہے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں, مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. تو وہ فیضان ہے, اور یہیں سے اس مسئلے کا بھی استنباط ہوتا ہے. یہیں سے فقہاء کرام ایک اور مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی نفل نماز میں ہو, اگر تم نفل نماز میں کھڑے ہو, اگر تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں, اگر وہ آواز دیں تو فوراً تمہاری نماز توڑ کر کے جانا, ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا نماز سے افضل ہے. نماز سے افضل ہے. اب ذرا سوچو کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جانور کی طرف نہیں لگائے,
فقہائے کرام پیدا کرنے والی ماں کو چھوڑ کے، 2 ٹانگ والی ماں کو چھوڑ کے 4 ٹانگ والی ماں کے پیچھے نہیں لگائے کہ یہ تمہاری ماں ہے، تم اس کی عزت کرو، پیدا کرنے والے کو دھتکارو، اور یہ 4 ٹانگ کے جانور کو تم جان کرو، 2 ٹانگ والے انسان کو تم مارو، یہ 4 ٹانگ والے جانور کی تم حفاظت کرو۔ یہ نہیں فرمائے کہ جانور تو جانور ہے، اس کے ساتھ رحم کا معاملہ الگ ہے، جس کو میں نے کل بیان کیا ہے۔ آج کا جو بیان ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ جیسے میرے بلانے پر تیری نماز میں خلل پیدا نہیں ہوتا کہ تو نماز توڑ کر کے آ جا، ایسے ہی تیرے ماں باپ کے بلانے پر اگر تو نماز توڑ کے جا سکتا ہے تو پھر دوہرا بھی سکتا ہے۔ اگر تیرے بلانے پر تو تاخیر کیا، خدایا خواستہ تیرے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کی بھرپائی مرتے دم تک نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ نماز پھر بھی دوہرائی جا سکتی ہے، دوہرائی جا سکتی۔ کیا دین سکھاتے ہیں لوگ، کیا دھرم کی تعلیم دیتے ہیں لوگ، کہ لوگ آج عبادت کو بھی ماں باپ سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، کہ نماز پڑھنے لگ گیا تو ماں باپ کے ساتھ گالی گلوچ، نماز پڑھنے لگ گیا تو ماں باپ کی بے عزتی، نماز پڑھنے لگ کیا 4 ٹھونگے مارنا کیا آ گیا، بہت بڑا خرم خواہ ہو جاتا ہے، بہت بڑے امیر ہو جاتے ہیں، سالے دل کے فقیر۔ ماں باپ وہ شے ہے دنیا میں اس کا نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آج تک ماں باپ کا بدل نہ پیدا کی ہے، نہ پیدا کر سکتی ہے۔ بقیہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی، مل جائے گی دنیا میں، پیسہ دینے سے، محبت سے، کسی اور طرح سے مل جائے گی، مگر ماں باپ کی جو حقیقی محبت ہے وہ نہیں ملے گی۔ اس کا احساس میرے محمد کے پاس بھی ہے، محمد کے رب کے پاس بھی ہے۔ اسی لیے ہم کو ایک ایک مسئلہ بتا کر کے، بنا کر کے سمجھاتے ہیں کہ اس سے تمہاری بھلائی ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہیں، عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ وہ جانور کی دعا، 4 ٹانگ کی دعا تمہیں کچھ نہیں دلائے گی۔ جس کے پیٹ سے تم جنم لیے ہو، جس کے سلب سے تم دنیا دیکھے ہو، وہ ماں باپ کو خوش کرو، عرش والا تمہیں دنیا میں سب سے بلند بالا رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابی سے کہا کہ تم آ جاتے تو کچھ نہیں ہوتا، تم نے آیت نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب رسول بلائیں تو آ جاؤ، رسول بلائیں تو آ جاؤ۔ اب رسول کے بعد فقہائے کرام اٹھا کر کے دیکھو تفسیر روح البیان، حضرت اسماعیل حق علیہ رحمت و رضوان نے دنیا کے مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے جو ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ماں باپ بلائے، اگر تو نماز میں بھی ہے توڑ کر کے چلا جا، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ کیوں؟ دیگر علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں، بغیر کسی کیا ہے وہ جماعت کے، بغیر کسی، اگر اس کے میں کہوں تو اگر علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ تم حالت نماز میں ہو، کوئی اندھا بندہ جا رہا ہے، وہ کسی کھائی میں گر جائے گا، کنویں میں گر جائے گا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر اس بات کا خدشہ ہے تو تم نماز توڑو، اس کی جان بچاؤ، پھر نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایک انسان کی، وہاں پر ذات کا ذکر نہیں ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی ذات کا ذکر نہیں ہے، کسی انسان کی جان بچانا نماز سے افضل ہے، تو تم جاؤ جان بچاؤ پھر نماز پڑھو۔ تو ایک انسان کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو ماں باپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جس ماں باپ کا مرتبہ بتانے والے وہ محمد رسول اللہ کتنے بڑے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آج دنیا ہمیں اندھکار کی طرف لے جاتی ہے، میرے رسول اللہ اندھکار سے نکال کر کے اجالے میں لاتے ہیں، روشنی میں لاتے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ لوگوں اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جب اللہ رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ، اس لیے آؤ کہ تمہاری اس میں زندگی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جان رکھو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ انسان اور اس کے دل کے درمیان، مسلمان نہیں کہا، انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے، درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اور بلا شبہ تم سب اسی کے حضور میں جمع کیے جاؤ۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دولت ہوتی ہے،
مگر دولت کا خرچ کرنا، وہ چاہتا ہے کہ میں یہ بناؤں وہ بناؤں، اور کچھ بنا نہیں سکتا۔ اس کے پاس بہت ساری جو ہے جائیدادیں ہوتی ہیں، وہ بیچنا چاہتا ہے، ٹائم پر بکتی نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اشارہ کریں تو ہو جائے، مگر اشارہ کرنا، حکم دینا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، لگتا ہے میرے قبضے میں ہے، مگر میں چاہ کر کے بھی اس کو نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے اللہ کی مرضی، جو تم چاہے وہ نہ ہو، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اس کی مرضی سے ہوتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ میرے کام میری مرضی سے ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر میری مرضی میں جب اس کی مرضی شامل ہوتی ہے تو کام سے کام ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان، بندوں کے دل، جتنے انسان آباد ہیں سارے انسانوں کے دل اللہ کے مٹھی میں ہے، یا یوں کہیں کہ جو اس کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جس دل کو چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ کوئی دل اچھائی کی طرف رہتے رہتے اچانک برائی کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی دل برائی میں رہتے رہتے اچانک اچھائی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو کیوں آتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کہ رحمان نے اس کے دل کو پھیر دیا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ ہمیں اس کا پتہ تک نہیں چلتا، جبکہ قرآن کی آیت گواہی دیتی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہارے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کس سے قریب ہے؟ رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے، مگر ہم جانتے نہیں ہیں۔ جانتے بھی ہیں تجھے، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے بھی ہیں تجھے، پاتے نہیں ہیں۔ ارے وہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، نہ جانے کہاں کہاں تلاش کرتے ہیں۔ ارے وہ تو یہاں رہنے کی بات کرتا ہے، ہم اس کو پتھروں میں، پانی میں، جھاڑ میں، بندر میں، گدھے میں، سانپ میں کہاں تلاش کرتے ہیں، کہاں ہماری عقلیں ماری جاتی ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ بندے میں تجھ میں ہوں، ذرا گردن تو جھکا لے، میرے سارے جلوے تیرے اندر نمایاں ہے، ذرا دیکھ تو لے، خود کو دیکھ، میں سمجھ میں آ جاؤں گا۔ جب میں سمجھ میں آ گیا تو میرا بن جا، پھر وہ کام نہ کر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا پاک تیرے اور تیرے حبیب کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ہم میں جتنوں کے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں، رحلت کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، تمام فوت شدہ مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین کا سایہ ابھی بنا ہوا ہے مولا، ہم تمام کو اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ماہ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، میں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔